حیدر کا دفتر لے لیا، ہاتھ میں جب مدحت حیدر کا دفتر لے لیا، مجرئی پروانہ تسنیم و کوثر لے لیا، مجرئی پروانہ تسنیم و کوثر لے لیا، خلد میں 12 اماموں کی جو ہے برادری، خلد میں 12 اماموں کی جو ہے برادری، ہم نے بھی ایک بیعت دے کر اس کا ایک در لے لیا، ہم نے بھی ایک بیعت دے کر اس کا ایک در لے لیا، اور ڈرتے ڈرتے اپنے پے گننے لگے جبریل بھی، ڈرتے ڈرتے اپنے پے گننے لگے جبریل بھی، اتفاقاً جب کسی نے نام حیدر لے لیا، اتفاقاً جب کسی نے نام حیدر لے لیا، ہو گئی آسان دم بھر میں ہزاروں مشکلیں، ہو گئی آسان دم بھر میں ہزاروں مشکلیں، بھول کر بھی جب کسی نے نام حیدر لے لیا، بھول کر بھی جب کسی نے نام حیدر لے لیا، ہاتھ میں جب مدحت صلوات برحمت محمد وآل محمد، ایک مطلب 2-3 شعر اور پیش خدمت ہے کے ممبر۔ دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، دفتر کار مشیت کو سنبھالا کیسے، ایک مربی کی طرح خلق کو پالا کیسے، اور دن میں مزدوری کرے رات کو روٹی
جیسے دفتر کار صلوات برحمت محمد وآل محمد زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگو ہوئی جبی منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا ہے مومنوں کے دستگیر کو، زخمی کیا ہے مومنوں کے دستگیر کو، تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو علی ولی یہاں، تصویر کی جبی سے لہو تھا رہا، یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی فغان، یہ کہہ کے قدسیوں نے دم صبح کی فغان، دانائے سرغیب یہ کیسا غضب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب، مسجد میں عائشہ برو شبیر اس حال سے علی ولی آ گئے نظر، سرتا قدم نبی کا وسیقہ لہو میں، ترتے گلے سے دوڑ کے بولے پدر پدر، گلے سے دوڑ کے بولے پدر پدر، دامن سے دونوں خون جبھی پہنچتے رہے، گردن کے منہ کی خودشیدی پہنچتے، گردن کے منہ کی خودشیدی پہنچتے رہے، بیعت شرف میں آئے شہ عرش بارگاہ، باہر سے آئے بازو کو تھامے دونوں ماں، لیٹے کلیم کہنے یہ افسوس زینب نے لی بلائے کہا بے کسو کہ زینب نے لی بلائے کہا بے کسو کہ اٹھئے کلیم کہنے سے کچھ اور لاؤں میں، ارشاد ہو تو اپنی رضا کو بچھاؤں میں، ارشاد ہو تو اپنی رضا کو بچھاؤں میں، صاحب و امام کی رحلت قریب ہے، میں حشر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے، باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے، تمہیں سے انسو جنوں ملک جان کھوئیں گے،
تھے کروٹیں جو علی کہہ کے سب چپ کھڑے تھے رنج سے جان لے تباہ رومال زخم سر پہ ہلاتا تھا کوئی لپٹا کے سینے سے سرے زینب کو روشا لپٹا کے سینے سے سرے زینب کو روشا حال غیر امام فلک تشام کا گلا حسین علیہ السلام چوما گلا حسین علیہ السلام کا البنین دوڑی یہ عباس سے کہا بیٹا چلو سبوں کو بلاتے ہیں مرتضی یوں آئلے کے ساتھ قیامت ہوئی بابا بہنا تھی سر برہنا پسر بھی برہنا بہنا تھی سر برہنا پسر بھی برہنا اوپر ملی تھی خاک پشیمان جامہ تھا پر میں قبا سیاہ تھی کالا امامت پر میں قبا سیاہ تھی کالا امامت عباس سے یہ کہتے ہی چپ ہو گئے علی تکبیر غش میں حیدر کرار نے کہی زینب ہوئی یتیم قضا مرتضی نے کی حسرتا کے جان بدن سے نکل گئی حسرتا کے جان بدن سے نکل گئی دونوں جہاں کے مالک و مختار مر گئے آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے آئی ندا کے حیدر کرار مر گئے زخمی ہوئے جو حیدر الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على آلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات. ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ پڑھنے کا دل چاہے. کس میں؟ لوگوں میں. کیوں؟ نہیں، بہت طاقت ہے. روزے سے تو ہم بھی ہیں نا، اور سب سے زیادہ محنت بھی ہے. لیکن یہ ذکر وہ ہے جو لوگوں کو تھکاتا نہیں ہے اور قوت بخشتا ہے. اس لیے کہ جو ذکر اہل بیت میں خستگی محسوس کرے پھر اسے بیداری کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ یہی ایک ذکر ہے کہ جو انسان کو نہ تھکنے دیتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے، نہ مٹنے دیتا ہے، اور نہ ہی بھٹکنے دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ذکر دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جو انسان کو انسان بناتا ہو. بس احسان بھائی اب اشارے بند کر دیجئے. ہاں، اب اشاروں کا کام ہمارا شروع ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ہم نے انسان کو بہترین انداز پر پیدا کیا. ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا. کہیں کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. اس سے پہلے فرمایا کہ ہم انسان کو بنانے کے بعد کہ ہم بہترین بنانے والے ہیں، ہم سب سے اچھے بنانے والے ہیں. پہلے انسان کو بنا کے کہا ہم بہترین بنانے والے ہیں، اور پھر حضرت انسان کے لیے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان اپنی عظمت کا اندازہ تو لگا، انسان اپنی معراج کی کمال کی منزل کو دیکھ تو صحیح کہ اللہ نے تجھے بنایا تو بنایا تجھے ہے، قصیدہ اپنا پڑھا ہے. ہم بہترین پیدا کرنے والے ہیں، بنایا تجھے ہے، قصیدہ اپنا پڑھا ہے. ہم نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا انسان کو. اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ کے نہ جانے کتنے دل فریب مناظر ہیں. انسانوں میں بھی طرح طرح کے رنگ کے انسان ہیں. یہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جانوروں میں بھی ایک جانور نہیں، 1000 قسم کے جانور، اور اس دنیا کی رنگینیوں میں 1000 رنگ، جانوروں میں 1000 آوازوں کے مالک جانور. مگر کسی کو بھی بنا کے اللہ نے نہیں کہا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا، مگر انسان کو بنا کے کہا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا ہوں. یہ چاند کہ جس کی طرف انسان کی تشبیہ دی جاتی ہے، کسی بھی انسان کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو یہی تو کہا جاتا ہے میاں ان کی کیا بات ہے، ان کا چہرہ تو ایسا ہے جیسے چاند. مگر جس کی طرف تشبیہ چاند بھائی، ہاں، جس کی طرف تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو بھی بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے نہیں کہا میں بہترین پیدا کرنے والا. توجہ رکھیے گا، یہ سورج
جو اگتے ہی سارے جہان کو روشنی بانٹتا ہے اور سارے جہان کو منور کر دیتا ہے، اس کو بھی بنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا میں بہترین پیدا کرنے والا۔ یہ دنیا کے دل فریب مناظر، انہی جانوروں اور پرندوں میں طرح طرح کی آوازیں، ملا جی کی مرثیہ سننے کے بعد لوگ مثال دیتے ہیں کہ میں ان کی آواز کی کیا بات ہے، ان کی آواز تو ایسی جیسے کوئل بول رہی ہو ہیں، مگر کوئل کو بنانے کے بعد بھی اللہ نے نہیں کہا میں بہترین پیدا کرنے والا۔ توجہ ہے عزیزوں، چاند کو بنانے کے بعد نہیں کہا بہترین بنانے والا، سورج کو بنانے کے بعد نہیں کہا بہترین بنانے والا، کوئل کو بنانے کے بعد نہیں کہا بہترین بنانے والا۔ یہ زمین کہ جو اتنی محکم، اتنی مضبوط کہ اپنے سینے پر بلند و بالا پہاڑوں کا بوجھ برداشت کیے ہوئے ہے، اور ہلکی اتنی ہے کہ آپ چٹکی بھریے آپ کی مٹھی میں، اس زمین کا فرش بچھانے کے بعد بھی نہیں کہا میں بہترین پیدا کرنے والا۔ یہ بغیر ستون کے آسمان کا شامیانہ، اس کو لگانے کے بعد بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں بہترین پیدا کرنے والا، مگر حضرت انسان کو بنانے کے بعد کہا میں بہترین پیدا کرنے والا۔ میں نے انسان کو بہترین نظام کے تحت پیدا کیا، جتنی بہتری میرے کارخانہ قدرت میں ہو سکتی تھی میں نے ساری کی ساری انسان کے اندر رکھ دی، اور خالی بہتری نہیں رکھی بلکہ یہ جو کائنات میں تم چیزیں دیکھ رہے ہو یہ پتہ ہے ہم نے کس کے لیے بنائی ہیں، خلق لکم، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے حضرت انسان کے لیے بنائی، اور خالی انسان کے لیے نہیں بنائی بلکہ قرآن مجید نے پھر آواز دی سخر لکم، ہم نے اس ساری کائنات پر انسانوں کو اختیار دے دیا، کنٹرول دے دیا۔ سچا ثابت کرو، قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں، انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے کہا سب کچھ تمہارے لیے بنایا، ساری کائنات پر تمہیں اختیار دیا۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی ان دونوں آیتوں کو کوئی سچا ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ کون ہے جو ثابت کرے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے بنی، کائنات کی ہر شے پر اللہ نے ہمیں اختیار دیا؟ اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتی تو یہ دونوں آیتیں جھوٹی ثابت ہو جاتی، مگر یہی ہیں جنہوں نے قرآن کو سچا ثابت کیا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتلایا سخر لکم، سورج کو پلٹا کے بتلایا سخر لکم، زمین پر ٹھوکر مار کے بتلایا سخر لکم، آسمان سے ستارہ بلوا کے بتلایا آسمان پر بھی ہمارا اختیار ہے، زمین پر بھی اختیار ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ان دونوں آیتوں کو کوئی سچا ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ نے کیسے سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور کیسے ساری چیزوں پر انسان کو اختیار دیا۔ یہی ہیں جنہوں نے ثابت کیا۔ کس نے ثابت کیا؟ محمد و آل محمد نے۔ چاند کو 2 حصے کر کے بتلایا، چاند پر بھی اختیار ہے۔ سورج کو پلٹا کے بتلایا، سورج پہ بھی اختیار ہے۔ ستارے کو ڈیوڑی پہ بلا کے بتلایا، ان پر بھی اختیار ہے۔ اور فرات کے پانی کو حکم دے کے بتلایا، اس پر بھی اختیار ہے۔ سننا چاہ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اگر سننا چاہ رہے ہو تو سنو۔ ایک شخص دوڑتا ہوا علی کے پاس آیا، مولا فرات کی موجیں طغیانی پر ہیں، فرات سے کہیے کہ اپنی طغیانی کو سمیٹ لے ورنہ بھاری نقصان ہو جائے گا۔ علی نے کہا چلو، فرات پہ پہنچے، فرات کو حکم دیا فرات اپنی طغیانی کو سمیٹ لے۔ فرات نے اپنی طغیانی کو سمیٹا، علی نے اپنا عصا سطح فرات پہ رکھا، ابھی اور سمیٹ،
اور سمٹی، تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا اور سمیٹو، اور سمیٹا۔ جانتے ہو کتنی سمٹی؟ فرات میں رہنے والی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ اتنا سمیٹا، فرات میں رہنے والی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ جب مچھلیاں نظر آئی تو کچھ مچھلیوں نے آگے بڑھ کے علی کو سلام کیا، کچھ نے سلام کیا اور کچھ نے سلام نہیں کیا، کچھ نے کیا کچھ نے نہیں کیا۔ سلمان فارسی آگے بڑھے، مولا یہ کون ہیں جنہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا؟ یہ کون ہیں جنہوں نے سلام نہیں کیا؟ اچھا، سوال کی کیفیت بھی الگ ہے۔ یہ نہیں پوچھا یہ کون ہیں جنہوں نے کیا، بلکہ پوچھا یہ کون جنہوں نے نہیں کیا۔ مولا مسکرائے، سلمان یاد رکھو حرام گوشت مچھلیاں علی کو سلام نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ یہ اس وقت کے لیے تھا کہ حرام گوشت سلام نہیں کرتے۔ آج بھی جا کے جو بھی سلام کرتا ہوا نظر آئے، اب میں اس سے آگے توجہ ہے عزیزوں، انہوں نے ثابت کیا یہ بات ہم جیسے انسانوں کی نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے اور اس کائنات کی ساری چیزوں پر اس انسان کو اختیار دیا۔ یہ بات ہماری نہیں ہے۔ ہماری تو حالت و کیفیت یہ ہے کہ ہم تو کبھی پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں اور کبھی کھا جاتے ہیں، روزہ ہی کھا جاتے ہیں۔ ہاں، دوسروں کے مال پہ ہمیشہ نظریں گڑی رہتی ہیں۔ غیبت سب سے زیادہ ہمارے یہاں، حسد کی بیماری سب سے زیادہ ہمارے یہاں، نامحرموں پر نگاہیں سب سے زیادہ ہمارے یہاں۔ تو پھر اللہ ساری کائنات پر اختیار ہم جیسوں کو نہیں دے گا، بلکہ اس کو دے گا جس کو بنانے کے بعد اللہ کہے کہ بنا رہا ہوں اس کو تو سب سے بہترین بنانے والا میں ہوں۔ وہ بننے والا خود بھی اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے، میں سمجھوں گا کہ کہاں کہاں تک آپ کے ذہن پہنچیں گے۔ وہ بننے والا اچھا ہوگا تبھی تو اللہ بنانے کے بعد کہے گا میں اچھا بنانے والا، اور وہ بننے والا تو اتنا اچھا تھا جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا کہ وہ جانے والا جا کے آ بھی گیا، بستر کی گرمی باقی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، زنجیریں در ہلتی رہی، کائنات ٹھہری رہی، تاکہ پتہ چلے کائنات پر ہمارا اختیار ہے۔ اللہ نے ساری کائنات پر ہمیں اختیار دیا ہے۔ سمجھ گئے گفتگو کہاں جانے والی ہے؟ اب میں نے رخ دے دیا ہے، موڑ دے دیا، اب سنیے۔ جانے والا جا رہا ہے زمین کی پستی سے عرش اولا کی بلندی پر۔ سنیے، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ سال گزشتہ بھی آج کے مجلس میں ایک اختلافی موضوع میں نے چھیڑا تھا، اور آج پھر ایک اختلافی موضوع چھیڑ رہا ہوں۔ ہاں، جانے والا جا رہا ہے عرش کی بلندی پر، جبریل ساتھ ہے، فلک اول پر پہنچے۔ آپ بھی پہنچ گئے کہ نہیں؟ فلک اول پر پہنچے، ملائکہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، سرکار یہ تو فرمائیے علی کیسے ہیں؟ نہیں، آمادہ ہو جائے بس۔ سرکار یہ تو فرمائیے علی کیسے ہیں؟ رسول آگے بڑھے، فلک دوم پہ پہنچے، پھر سلام، سرکار فرمائیے علی کیسے ہیں؟ فلک سوم پہ پہنچے، پھر وہی سوال، علی کیسے؟ فلک چہارم پہ پہنچے، پھر
وہی سوال، علی کیسے؟ وہاں نبی کو معراج ہو رہی ہے اور آپ یہاں زمین پر بیٹھ کے اگر معراج کا لطف نہ لیں تو بات ہی کیا ہے؟ وہاں نبی کو معراج ہو رہی تھی، ذکر علی کا ہو رہا تھا، معراج نبی کو ہو رہی تھی۔ نبی علی کے ذکر کے صدقے میں، علی کے ذکر کے صدقے میں نبی علی کا ذکر کرتے جاتے تھے، آسمانوں پہ پہنچتے جاتے تھے، فلک اول پہ پہنچے، فلک دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، سب جگہ علی کا ذکر، علی کا تذکرہ۔ لیکن جب فلک ہفتم پہ پہنچے تو نبی مکرم اسلام نے دیکھا کہ علی جلوہ افروز ہے۔ ہیں کیا ہیں؟ علی جلوہ افروز ہیں۔ جبریل سے سوال کیا، یہ کون ہے؟ یہ کب آئے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کب آئے؟ جواب ملا، یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے، یہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہ تمام آسمان پر رہنے والوں کو علی کی زیارت کا شوق رہتا تھا، لہذا اللہ نے علی کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جس کی زیارت اہل آسمان ہر شب جمعہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں وہی ثواب دیتا ہے جو علی کی زیارت کا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ اب حضور منزل وہ آئی کہ سید الملائکہ نے بھی نبی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سرکار اب میں نور کی تجلیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، آپ جائیے، اس سے آگے جاؤں گا تو ہاں دیکھیں سب کو یاد ہے، بالوں پر جل جائیں گے۔ سید الملائکہ تو کہہ رہا ہے میں نبی کی برابری نہیں کر سکتا، سید الملائکہ کہہ رہا ہے میں نبی کی برابری، مگر یہ جمعہ 8 دن کے کلمہ بریدہ مسلمان جن کا کلمہ بھی پورا نہیں، وہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، سرکار یہاں سے آگے آپ جائیے، اب لطف لیجئے گا اور نزاکت محسوس کیجئے گا جملے کی۔ اب یہاں سے آگے آپ جائیے، میں یہیں پر رہ کے آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ مسئلہ تو یہی ہے، جب تک دم نہ لگاؤ تو لوگ سوچتے ہیں اس بات میں کوئی دم ہی نہیں تھا۔ نعرے صلوات، اللہ یہاں سے آگے آپ جائیے، اب مجھے دم لگانا ہی پڑے گا، یہاں سے آگے آپ جائیے، میں یہیں پر رہ کے آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، میں یہیں پر رہ کے آپ کا انتظار کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے انتظار کرنا، ہاں انتظار کرنا، انتظار کرنا فرشتوں کی صفت ہے، انتظار کرنا فرشتوں کی صفت ہے، انتظار فرشتے بھی کرتے ہیں، انتظار ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے جبریل پہلے محمد کا کر رہا تھا، ہم آخری محمد کا کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ جبریل حیدری، جبریل پہلے محمد کا کر رہا تھا، ہم آخری محمد کا کر رہے ہیں۔ ایک بحث یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ الگ ہے، لیکن جو دوسرے والے ہیں ہمارے بھائی، آپ کا مجھے خبر نہیں ہے آپ کے یہاں کیا ہوگا، وہ جو دوسرے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معراج جو ہوئی تھی وہ روحانی ہوئی تھی،
یعنی معراج پہ نبی کی روح گئی تھی، جسم نہیں گیا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ روح بھی گئی تھی، جسم بھی گیا تھا۔ لوگ معراج پیمبر سے تو خوش تھے، لیکن معراج پیمبر سے تو خوش تھے، لیکن بات حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے۔ کچھ اور معاملہ نہیں تھا، بس اتنا صحیح تھا، بس اتنا صحیح تھا۔ لوگ معراج پیمبر سے تو خوش تھے، لیکن بات حیدر کی جو آئی تو برا مان گئے۔ سب کا اقرار کیا، جسم کا انکار کیا، سب کا اقرار کیا، جسم کا انکار کیا۔ ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے، ہم نے نالین دکھائی تو برا مان گئے۔ نبی کا جسم نہیں گیا تھا، بلکہ نبی کی تو نالین تک گئی تھی۔ ہاں، اور یہ نالین کا واقعہ خالی ایک نبی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک نبی اور گزرا، مگر اس سے کہا جب تم بلندی پہ آؤ تو جوتیاں اتار کے آنا۔ محسوس کرو عزیزو، محسوس کرو فضیلت، جب بلندی پہ آؤ تو جوتیاں اتار کے آنا۔ مگر جب اس نبی کو بلایا، ادلا منی، ادلا منی، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایک نبی کو جوتیاں اتروائی گئی، دوسرے سے کہا گیا جوتیوں سمیت آ جاؤ۔ عرش اولا کو، عرش اولا مقدس تھا، اس لیے موسیٰ سے جوتیاں اتروائی گئی، اور محمد کی جوتیوں سے عرش کو زینت تھی، اس لیے کہا گیا پہن کے آؤ۔ محمد کی جوتیوں سے عرش کو منور کرنا تھا، اس لیے حکم ہوا پہن کے آ جاؤ۔ گئے نبی، مگر دل بے قرار، نبی کا دل دھڑک رہا تھا۔ نبی کے میزبان نے سوچا اپنے مہمان کی دل جوئی کی جائے، مہمان کے دل کو قرار دیا جائے، سکون بخشا جائے، اطمینان دیا جائے، تاکہ مہمان مطمئن ہو جائے۔ کلام کیا اس لہجے میں کہ جس سے رسول مانوس تھے، جس لہجے میں صبح و شام سلام سنا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس کو قرآن مجید نے نقل بھی کیا۔ وہ منظر کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ نبی کی آنکھوں نے جو دیکھا، نہ پلک جھپکی، نہ پلک جھپکی، پلک نہیں جھپکی۔ پلک انسان کب نہیں جھپکتا؟ جب انسان کسی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، جب انسان کسی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ لقد وما وكذب الفؤاد وما رأى۔ اور پھر نبی نے جو دیکھا، نبی کے دل نے آنکھوں کی تصدیق کی۔ جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ نہیں ہے، سچ دیکھ رہے ہو۔ جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ نہیں، سچ دیکھ رہے ہو۔ دل نے بھی تصدیق کر دی، نبی نے پلک نہیں جھپکی، پلک نہیں جھپکی، دل نے نبی کی تصدیق بھی کی۔ لیکن نبی نے اب مقصد معراج سمجھا رہا ہوں، نبی نے وہاں جا کے دیکھا کیا؟ لقد رآہ من آیات ربہ الکبریٰ۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دیکھا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دیکھا۔ تلاش کرو، تلاش کرو وہ بڑی نشانی کون سی تھی، وہ بڑی نشانی کون سی ہے، وہ آیت کبریٰ کون سی ہے کہ جس کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی منازل طے کرائیں؟ کون سی ہے وہ؟ اس سوال کا جواب نہ ملتا اگر علی نہ ہوتے۔ علی نے نہ جانے خود کوفے کے منبر سے کتنی مرتبہ کہا، انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں، سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ مجھے دکھانے کے لیے ہی اللہ نے اپنے رسول کو وہاں تک بلایا تھا، سب سے بڑی نشانی میں علی ہوں۔ بارگاہ احدیت تھی، قہار و جبار کی بارگاہ تھی۔ آدھا نور پردے کے ادھر تھا، ایک پردے کے ادھر تھا۔ پردے کے ادھر نبی،
پردے کے ادھر خدا نہیں، وہاں تک بعد میں، پردے کے ادھر خدا، بات چاہے جیسی بھی ہو لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی، مجھے ہضم نہیں ہوتی یہ بات کہ پردے کے ادھر نبی اور پردے کے ادھر خدا، اس لیے کہ وہ خدا ہی کیا جو پردے سے ادھر اور ادھر ہو جائے، وہ خدا ہی کیا جو پردے سے ادھر ادھر ہو جائے۔ خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسمان و جسمانیات سے منزہ ہے، مبرہ ہے، لیکن ہاں کا پھر پردے سے ادھر کون تھا؟ کہ حقیقتیں ایک ہی تھی، پردے کے ادھر بھی یہی تھے، پردے کے ادھر بھی یہی تھے، پردے کے ادھر بھی یہی تھے۔ ایک نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، آدھا حصہ نور کا ادھر تھا، آدھا حصہ پردے میں تھا۔ اور عزیزوں، جب نبی معراج پر پہنچے تو اللہ کی بارگاہ سے نبی کی ضیافت و مہمان نوازی کے لیے 2 سیب پیش کیے گئے، 2 سیب پیش کیے گئے۔ ایک سیب نبی نے اٹھایا، کھا لیا۔ جب واپس آئے اور نبی نے آنے کے بعد معراج کے واقعات لوگوں کو سنائے اور حالات بتلائے، اور سناتے سناتے نبی سیب کے واقعے تک پہنچے اور عرض کیا 2 سیب میری مہمان نوازی کے لیے لائے گئے، ایک میں نے خود کھا لیا، دوسرا میں نے ادھر بڑھا دیا، دوسرا میں نے ادھر بڑھا دیا، دوسرا میں نے ادھر بڑھا دیا، دوسرا ادھر بڑھا دیا۔ جب نبی نے یہ کہا، علی نے وہی سیب نکال کے کہا، یا رسول اللہ یہی تو نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ یا رسول اللہ کہیں یہی تو نہیں ہے؟ جب تمام کے تمام واقعات سنا دیے اور جب نبی معراج سے چلنے لگے، اللہ نے تاکید کی، حبیب جا رہے ہو لیکن زمین پہ جانے کے بعد علی علی کرتے رہنا۔ ہاں جی، نہیں میں ابھی سناؤں گا، دلیل کے بغیر تھوڑی اتر جاؤں گا۔ علی علی کرتے رہنا، ذکر علی کرتے رہنا۔ اب سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو نبی جب چلنے لگے تو آواز قدرت آئی، حبیب یہ تو بتاؤ اپنے بستر پر کسے سلا کے آئے ہیں؟ بس انہی کے آگے والوں کی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ بات، کسے سلا کے آئے؟ جواب کیا تھا اس کا؟ ہاں کہاں سے آواز آئی؟ کیا تھا جواب؟ مولا علی کو، نبی کو کہنا چاہیے تھا علی کو سلا کے آیا ہوں، مگر تاریخ نے لکھا، نبی نے جواب دیا اپنے چچا کے بیٹے کو سلا کے آیا ہوں۔ چچا کے بیٹے کو سلا کے آیا ہوں، چچا کے بیٹے کو سلا کے آیا ہوں، چچا کے بیٹے کو سلا کے آیا ہوں۔ آواز آئے گی تیرا چچا کون ہے؟ تیرا چچا کون ہے؟ جواب دیا جائے گا ابو طالب۔ نبی کہہ سکتے تھے علی کو سلا کے آیا، مگر چچا کا نام لیا۔ نبی چاہتے یہ تھے میری معراج بھی ہو تو میرے چچا کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ میری معراج بھی میرے چچا کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ یا رسول اللہ کہاں تک گئے؟ کہا میں اتنی بلندی تک پہنچ گیا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ کمانوں سے فاصلے ناپے جاتے ہیں؟ کمانوں سے فاصلے ناپے جاتے ہیں؟ 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلے سے نبی تمام مناظر کو معراج کے شوٹ کر کے آگے۔ کمانوں سے فاصلے نہیں ناپے جاتے، کمانوں سے تیر چلائے جاتے ہیں، کمانوں سے فاصلے نہیں ناپے جاتے، تیر چلائے جاتے ہیں۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر بات میں دم ہو تو آپ بھی دم لگائیے گا۔ ہاں 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ کمانوں سے فاصلے نہیں ناپے جاتے،
تیر چلائے جاتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، 2 کمان یا اس سے بھی کچھ کم؟ کہ سلمان تم سمجھ نہیں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سمجھائیے۔ کہ عرب کا دستور یہ ہے جب عرب کے 2 قبیلے آپس میں کسی بات کا معاہدہ کرتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو دونوں قبیلے کے سردار چند سپاہیوں کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ادھر سے یہ قبیلہ نکلا، توجہ رکھیے گا، ادھر سے یہ قبیلہ نکلا، سردار ہے، چند سپاہی ہیں، ادھر سے دوسرا قبیلہ نکلا، سردار ہے، چند سپاہی ہے، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں آ کے ایک جگہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا سردار اپنے شانوں سے اپنی کمانیں اتارتا ہے اور درمیان میں رکھ کے وہ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو سلمان، یہ معاہدہ اور ایگریمنٹ اتنا محکم، اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ معاہدہ نہیں ٹوٹے گا۔ آسمان زمین پہ آ جائے یہ معاہدہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی نے کہا 2 کمان یا 2 کمان سے کم فاصلہ رہ گیا، میں وہاں تک پہنچا۔ سلمان جب میں وہاں گیا تو اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمان یا 2 کمان سے کم، آواز قدرت آئی، میرے حبیب جا تو رہے ہو لیکن یہاں جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ اتنا محکم ہے کہ زمین پہ جا کے اس پیغام کو پہنچا دینا، اس پیغام کو پہنچا دینا، اور اگر تو نے ذرا سا بھی تحمل کیا تو میں کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ وہ کون سا تھا؟ وہی تھا اعلان ولایت، ذکر علی، تذکرہ علی اور اولاد علی۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ بس عزیزوں، اس سے زیادہ زحمت کہیں، رحمت کہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ 19ویں کی شب ہے، آپ نے افطار کیا، افطار میں اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں سے استفادہ کیا، مگر ہمارا مولا آج کی شب افطار کے لیے ام کلثوم نے اپنے بابا کے سامنے 2 چیزیں رکھی، ایک دودھ اور دوسرے نمک۔ علی نے 2 چیزوں کو دسترخوان پہ دیکھا، فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے میری لال ام کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کھائی ہو؟ ام کلثوم میری لال یہ دودھ اٹھا لو۔ مولا نے حکم دیا، بیٹی نے دودھ اٹھا لیا، مگر یہ راز ہی رہ جاتا کہ دودھ کیوں اٹھوا دیا مولا نے۔ مگر جب علی کو زخم لگا اور جراح کو بلوایا گیا، تب جراح نے کہا اگر علی کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا علاج صرف دودھ ہے، جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلایا جائے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ افطار سے مولا فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد مولا کبھی حجرہ عبادت میں جاتے ہیں اور کبھی باہر آ جاتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ بس 2-4 جملے اور پڑھوں گا، باقی کے مصائب انشاءاللہ شب شہادت میں پڑھوں گا۔ ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ ام کلثوم نے تڑپ کے پوچھا اے میرے بابا یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ بیٹی یہ تیری اور میری جدائی کی رات ہے۔
آج کی رات تیرا بابا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹی آج کے بعد تیرا بابا تجھے نظر نہیں آئے گا، یہ تیری اور میری جدائی کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات نے رات بھر بے تابی اور بے چینی میں گزاری، مگر جب سحر کا وقت نزدیک آیا، سحری سے فارغ ہونے کے بعد مولا اپنے بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ مسجد میں داخل ہو جائیں، مگر روایت کہتی ہے گھر میں کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، گھر میں کچھ مرغابیاں پلی ہوئی تھی۔ مرغابیوں نے علی کو نکلتے دیکھا، علی کی دامن، علی کے ابا کا دامن پکڑ لیا، زبانیں بے زبانی سے کہہ رہی تھی مولا آج کی رات نہ جائیے، اے مولا آج کی رات نہ جائیے، اے مولا آج کی رات نہ جائیے۔ علی سمجھ تو رہے تھے یہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر اگر علی نہ جاتے تو مقصد توحید کی حفاظت کون کرتا۔ اے مولا آج کی رات نہ جائیے۔ امام حسن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیٹا دیکھو یہ چند جانور ہیں، بے زبان ہیں، ان کے آب و دانے کا خیال رکھنا، یہ بھوکے پیاسے نہ رہنے پائے، لیکن اگر ان کے آب و دانے کا انتظام نہ کر پاؤ تو ان کو آزاد کر دینا۔ اے مولا امیر المؤمنین، ان جانوروں کا بھوکا پیاسا رہنا گوارا نہیں، مگر اس وقت کیا کیجئے گا، کاش اس وصیت کو علی کی کوفے میں کوئی سنتا، اور اس وقت جب علی کی اولاد یہاں سے پیاسی گزر رہی ہوگی، مولا اس وقت کیا کیجئے گا جب آپ کی سکینہ اسی کوفے سے پیاسی گزرے گی، سید سجاد پیاسے گزریں گے، زینب و ام کلثوم پیاسی گزریں گی، اس وقت کیا کیجئے گا۔ غرض مولا بیت الشرف سے باہر نکلے، حسن و حسین ساتھ ہیں، امام حسن سے کہا بیٹا آج کی رات تم گھر میں واپس چلے جاؤ، تمہارا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے، گھر کے اندر چلے جاؤ۔ امام حسن بابا کے حکم کی تعمیل میں واپس گھر میں آئے۔ حسن گھر میں آئے، مولا مسجد میں پہنچے، بس آخری جملہ سن لیجیے، بات تمام ہو رہی ہے۔ مولا مسجد میں پہنچے، جیسے ہی مسجد میں پہنچے گلدستہ اذان سے اذان کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد امیر المؤمنین نے ابن ملجم کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا چل اٹھ نماز پڑھ۔ اب خود جا کے نماز میں مشغول ہو گئے، مگر ہاں سجدے کے عالم میں ابن ملجم ملعون کی تلوار چلی، امیر المؤمنین کا سر شکافتہ ہوا، تحطمت واللہ ارکان الہدا کی آواز بلند ہوئی، زمین نے لرزایا، آسمانوں میں تلاطم پیدا ہوا، جبریل کی آواز آئی واللہ تحطمت ارکان الہدا، ارکان ہدایت ٹوٹ گئی، ریسمان ہدایت ٹوٹ گئی، قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ اس آواز کو زینب علیہ مقام نے سنا، دوڑتی ہوئی امام حسن کے پاس آئی، بھیا یہ میں کیا سن رہی ہوں، کیا بابا قتل کر دیے گئے، کیا امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے، بھیا جلدی سے جاؤ بابا کی خیریت کی خبر لے کے آؤ۔ میں کہوں گا بی بی آج بابا کی خیریت کی خبر لینے کے لیے بھائی کو بھیج دیجئے، بھائی موجود ہے، مگر جب ایک بھائی کربلا کے میدان میں ذیل سے زمین پر آئے گا تو اس وقت کس کو بھیجیے گا، عجب نہیں شہزادی آواز دے کوئی نہ ہوگا تو زینب خود جائے گی اور ٹلہ زینبیہ سے کھڑی ہو کے پسر سعد سے خطاب کر کے کہے گی اے پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فی، پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار زمانہ پورا شعب ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
عرش سے آئی صدا سجدے میں مارا گیا کل کا مددگار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار سارے مل کے حضرات 19ویں شب ہے گھر میں خدا کے خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا ہاں گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا ہاں شہادت سنو ناطق قرآن کی ہائے 19ویں ماہ رمضان کی ہائے علی واہ ویلا ضرب کچھ ایسی لگی بہنے لگاؤنے علی ضرب کچھ ایسی لگی بہنے خون علی کٹ گئی دستار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے ہاں گھر میں خدا کے شبر و شبیر نے چوم کے بابا کا سر روتے ہوئے یہ کہاں آئے چلتے ہیں گر ہائے علی واہ ویلا بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے حیدر کرار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے گھر میں خدا کے زینب کلثوم کو جیسے ہی آیا نظر خون میں ڈوبا ہوا فاتح خیبر کا سر ہائے علی واہ ویلا بیٹیاں دل تھام کر گرتی رہی خاک پر بیٹیاں دل تھام کر گرتی رہی خاک پر ہائے کئی بار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے ہاں گھر میں خدا کے روح تڑپنے لگی مادر حسنین کی جب یہ صدائیں سنی بیٹیوں کے بہن کی ہائے علی واہ ویلا ہاں آ گئی بنتے نبی کوفے میں روتے ہوئی آ گئی بنتے کوفے میں روتے ہوئی بن کے عزادار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے گھر میں خدا کے رو دیے عباس بھی قدموں سے لپٹے ہوئے آ گئی ام البنی نوحہ یہ کرتے ہوئے ہائے علی واہ ویلا آئے یتیمی کے دن تڑپے گی بابا کے دل آئے یتیمی کے دل تڑپے گی بابا کے دل عطرت اطہار غضب ہو گیا گھر میں خدا کے
پہ فدا ہو علی دیکھے گی آنکھیں تیری، تجھ پہ فدا ہو علی دیکھے گی آنکھیں تیری۔ شام کا بازار غضب ہو گیا،